مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21 رمضان المبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ یہ 40 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال کا ماہ رمضان مولا علی نے یوں گزارا کہ ایک افطار اپنے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے ہاں کرتے تھے اور ایک افطاری امام حسین کے پاس کرتے تھے، اور ایک افطار کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تشریف لے جاتے۔ معمول مبارک یہ تھا کہ جہاں بھی افطاری کے لیے تشریف لے جاتے 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ 3 لقموں کی افطاری، یعنی افطاری اور کھانا ایک ہی۔ ہم تو افطاری الگ کھاتے ہیں اچھا خاصا، اور پھر کھانا الگ کھاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں، اور پھر رات کو بھی کھاتے ہی رہتے ہیں۔ پکوڑے سموسے چاٹ وغیرہ کو شاید ہم کھانے میں شمار ہی نہیں کرتے، کہ سب کھانا ہوتا ہے، چاہے 2 کھجورے بھی کھا لیں تو بھی کھانا ہی ہوتا ہے۔ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے اور فرماتے مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات، جس رات آپ پر حملہ ہوا تھا، یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا، یہ تو وہی رات ہے جس کا مجھے پہلی خبر دی گئی تھی، جس کا علم دیا گیا تھا۔ 17 یا 19 رمضان کی صبح تھی، آپ سحری کے وقت بیدار ہوئے، نماز فجر کا وقت ہوا، مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ نماز فجر کے لیے جب بھی ہم گھر سے چلیں راستے میں آواز لگاتے جائیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی اس کی نماز فجر پڑھ لیجیے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، مولا علی بھی یہی کرتے تھے، گھر سے چلتے تھے تو راستے میں نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے جاتے تھے۔ سنت بھی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ تو آپ آوازیں دیتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم نے، بدبخت نے آپ پر تلوار کا زوردار وار کیا، جس کی شدت سے آپ کی پیشانی مبارک شدید زخمی ہو گئی۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑے آئے، ابن ملجم بدبخت کو گرفتار کر لیا۔ اس دردناک واقعے کے 2 دن بعد آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ روایت میں ہے کہ مولا علی زخمی حالت میں تھے، ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا ابن ملجم قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اچھی جگہ ٹھہراؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی ہے میں اسے معاف کروں یا بدلہ لوں، اگر میں شہید ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان شیر خدا، غور فرمائیے کہ ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، اس کے حملے کی وجہ سے مولا علی زخمی ہے، شہادت کے قریب ہے، شدید درد ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ جانی دشمن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو دور کی بات، ہم لوگ چند سکوں کی وجہ سے اپنے سگے بھائی سے لڑائی چھیڑ لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کاش ہم مولا علی کی سیرت سے سبق سیکھیں، جو ہمارے ساتھ برا کرے، برا سلوک کرے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھائی سے پیش آیا کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان بہت بلند ہے، قرآن کریم کی کئی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت مولا علی کا ایک بہت پیارا وصف جسے قرآن کریم نے 1 سے زیادہ مقامات پر بیان کیا، وہ ہے آپ کی شان سخاوت۔ مولا علی بہت سخی تھے اور صدقہ و خیرات کرنے کی عادت۔ سخی تو اور ہی بہت ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، ایک سے ایک بڑھ کے صحابی سخی ملیں گے، مگر سخاوت کا جو نرالا انداز قرآن پاک نے مولا علی کا بیان فرمایا، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک ایسے صدقے کا ذکر بھی موجود ہے جو صرف اور صرف مولا علی نے ہی ادا کیا، یعنی کسی اور کو اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یعنی وہ قرآن کریم کی آیت اتری
اس پر عمل صرف مولا علی نے کیا، کسی اور کو یہ چانس ملا ہی نہیں۔ وہ صدقہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب تم ہمارے پیارے محبوب کی خدمت میں تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر صرف مولا علی نے عمل کیا۔ آپ نے 1 دینار صدقہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ نے 10 سوال پوچھے۔ کوئی اور صحابی اس پر عمل کرتے، اس کا ابھی موقع ہی نہیں آیا کہ یہ حکم کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اشفقتم ان تقدموا بین یدا نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو، جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ فرمایا آدھا دینار؟ میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی کہ جو کے 1 دانے کے برابر۔ فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ مولا علی فرماتے کہ بس میرے سبب سے اللہ پاک نے اس امت پر آسانی فرما دی، یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے اب بھی لوگ دیتے ہیں جو عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں، جب بھی وہ اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں یا کہیں سے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے ہیں، راستے میں وہ پیسے تقسیم کرتے جائیں گے، کوئی ڈالر تقسیم کر رہا ہے، کوئی ریال کر رہا ہے، کوئی درہم تقسیم کر رہا ہے، راستے میں لوگوں کو دیتے جاتے ہیں۔ اب بھی وہ عادت ہے، صدقہ و خیرات و ثواب کا کام ہے۔ پہلے لازمی تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، حاضر ہونا ہے، کوئی بات عرض کرنی ہے تو پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اگر یہ لازمی ہو جاتا تو اب ہر بندے کو وہاں دینا اب بھی لازمی ہوتا، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اب بھی لوگ کرتے ہیں، کھجوریں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، پیسے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مولا علی کی نرالی شان ہے کہ پوری امت میں آپ کو ایک ایسا صدقہ دینے کی سعادت حاصل ہے کہ وہ والا صدقہ ادا کرنے کا کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا۔ اسی طرح پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں بھی مولا علی کی نرالی سخاوت کا بیان ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ مولا علی کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہیں تھا، آپ نے وہ 4 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ صدقہ کرنے کا انداز کتنا نرالا تھا، آپ نے 1 درہم دن کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم صدقہ کیا رات کو، 1 درہم اعلانیہ صدقہ کیا، 1 درہم چھپا کے صدقہ کیا۔ اللہ کریم کو حضرت علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ جو آپ نے کیا قرآن پاک نے وہی ایز اٹ از بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات کے وقت دن میں چھپا کر اعلانیہ طور پر صدقہ کرتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کیا شان ہے مولا علی کی، آپ کے پاس 4 درہم تھے صرف، آپ نے 4 کے 4 راہ خدا میں خیرات کر دیے، اور انداز چاروں کے لیے الگ رکھا، دن میں خیرات کیا، ایک رات میں خیرات کیا، ایک چھپا کر دیا، ایک ظاہر کر کے دیا، کہ کیا معلوم کون سا درہم اور کون سا انداز اللہ کو پسند آ جائے، زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں برکتوں میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔
تو یہ نرالا انداز تھا. تو ہمیں بھی مختلف انداز میں کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی ہم دکھا کے دیں، سب کے سامنے دیں. جمعے والے دن عوام زیادہ ہوتی ہے، ہم کھڑے ہو جائیں میں اتنا دے رہا ہوں. اب نیت یہ ہو کہ میرے، کیونکہ عوام ہے، عوام چلتی ہے بھیڑ چال، جو دو چار بندے کام کریں نا تو باقی بھی کہتے ہیں چلو یہی کرتے ہیں. ایک بندہ باہر کھڑا ہو جائے، ایسی آسمانی طرف دیکھنا شروع کرے، دو چار اور بھی آ جائیں، وہ بھی دیکھنا شروع کر دیں، چاہے اوپر کچھ بھی نہ ہو. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، بینر پڑھنا شروع ہو جائے، دو چار اور آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے. یہ عوام کی ایک فطرت ہے، وہ دیکھا دیکھی ہم کام کرتے ہیں. تو کبھی جمعے والے دن کھڑے ہو جائیں، میری طرف سے یہ اس کے لیے یہ اتنا، یہ مسجد کے لیے اتنا، ختم قرآن کے لیے میری طرف سے یہ ہے، یہ فلاں تعمیرات کے لیے میری طرف سے یہ سیمٹ ہے، میری طرف سے یہ چیز. اب اس کی دیکھا دیکھی دو چار اور کبھی خود بخود ذہن بننا شروع ہو جائے گا، میں بھی کچھ کروں، مجھے بھی کچھ دینا چاہیے، مجھے بھی سیمٹ دینا چاہیے. ہو سکے دو چار اور بھی سیمٹ کا اعلان کر دیں. ایک بندہ کہ اینٹوں کا، دو چار اور بھی کہہ دیجیے میری طرف سے بھی اینٹیں. تو یہ عوام کی فطرت ہوتی ہے. ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا کرتے رہنا چاہیے، کبھی اعلانیہ، کبھی چھپا کر کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کبھی دن میں کبھی رات میں. تو اللہ پاک نے مولا علی کی یہ ادا قرآن پاک میں بیان کی ہے. تو ہم بھی اسی ادا پر عمل کرتے ہوئے کہ مولا علی نے ایسا کیا، اور دوسرا نیت یہ بھی ہو کہ میرے کہنے سے، میرے اعلانیہ دینے سے ہو سکتا ہے اور لوگ بھی دے دیں، اس کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا. یہ نرالے انداز تھے مولا علی مشکل کشا کے، صحابی رسول کا مبارک انداز ہے. اور دوسری طرف ہماری حالت کہ کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت ہم کر بھی لیں تو کہاں رضا الہی کی نیت، کیسا اخلاص، کہاں کی للہیت. بس کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کیے. جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے مزہ نہیں آتا، قرار نہیں آتا. مسجد میں کچھ دیا، خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر ذرا، چاہے دعا کے انداز میں نام لے لیں یا کسی طرح بھی نام لے لیں. اور ایسے بھی اللہ والے ہیں جو سختی سے منع کرتے ہیں، میرا نام نہ لیجئے گا، میرے لیے نام لے کر دعا بھی نہ کیجیے گا. کہ دعا کے لیے بھی نہیں کہتے، کیونکہ اجر میں نے اللہ سے لینا ہے، آپ سے دعا کیوں کرواؤں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کتنے دے رہا ہوں، کس کے لیے دے رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا لینا میرے ان پیسوں کا بدلہ دنیا میں نہ ہو جائے، مجھے آخرت میں اجر چاہیے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھی خاصی تعداد دنیا داروں کی وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں میرا نام لینا چاہیے، نام لے کر دعا ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ میں نے چندہ دیا. کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے، کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں. کسی پر احسان کیا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا خادم بن جائے، جس کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے، فطرہ دی ہے. اب یہ آئندہ ہماری بات مانا کرے، ہمارے ملازموں کی طرح ہمارا آگے پیچھے گھومے، ہماری بات مانے، ہماری تعریفوں کے پل باندھے. حالانکہ قرآن پاک میں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ